بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ مرد کی سچی محبت کی حقدار صرف اور صرف وہی عورت بنتی ہے جو خود کو مرد کے حصار میں دے دیتی ہے، یعنی جس بات سے وہ منع کر دے وہ منع ہو جائے، جس جگہ جانے سے وہ روک دے وہ روک جائے، یعنی وہ اپنا کنٹرول اس مرد کی حفاظت اور اس کے ذمہ کر دے، وہی اس کے دل پر حکمرانی کر سکتی ہے۔ بانو آپا عملی طور پر خود اپنی زندگی میں اپنے شوہر اشفاق احمد صاحب کی کس قدر اطاعت گزار تھی، اس کی جھلک آپ کو دکھائے دیتا ہوں۔ ایک موقع تھا کہ بانو آپا، اشفاق احمد اور ان کے ہم اثر ادیب، یہ تمام لوگ کسی محفل میں موجود تھے، کسی جگہ ایونٹ تھا، تو بانو آپا قدرت اللہ شہاب صاحب سے باتیں کرتی کرتی صدر دروازے تک آ گئی، یعنی محفل برخاست ہونے والی تھی۔ اشفاق احمد صاحب پیچھے تھے، تو قدرت اللہ شہاب صاحب نے بانو آپا کو عزت دیتے ہوئے کہا دروازے سے کہ بانو آپا پلیز، یعنی آپ آگے باہر تشریف لے جائیں۔ تو بانو آپا مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھتی ہیں کہ ابھی اشفاق احمد نہیں آئے۔ تو قدرت اللہ شہاب بھی چونکہ پڑھے لکھے تھے تو بڑے اوپن مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کے ویژن اور ان کے کردار بڑے عظیم لوگ تھے، تو کہنے لگے کہ بانو آپا بس کریں، آ جائیں، یعنی کہنے کا مطلب تھا کہ اب اتنا بھی آپ اطاعت گزار نہ بنے کہ اشفاق صاحب کے ساتھ ہی اب باہر جائیں گی۔ تو اس پر بانو آپا نے کہا کہ قدرت اللہ شہاب کیسا ممکن ہے کہ کوئی ٹرین کا ڈبہ انجن سے آگے نکل جائے؟ دیکھو ہم سب ٹرین کے ڈبے ہیں اور اشفاق احمد ہمارے گھر کا انجن ہے، لہٰذا میں ڈبہ ہو کر انجن سے آگے نہیں نکل سکتی، اشفاق صاحب کا انتظار کرتی ہوں۔ اشفاق صاحب آئے اور پھر وہ گھر تشریف لائے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ بانو آپا نے اشفاق احمد صاحب کے چلے جانے کے بعد بہت سے اعترافات بھی کیے جو کہ اشفاق صاحب کے اعلیٰ کردار کی مثال تھے، اور بانو قدسیہ نے یہ وصیت بھی فرمائی کہ میرے مر جانے کے بعد مجھے اشفاق احمد صاحب کے قدموں والی سائڈ پر پیروں کے قریب دفنایا جائے، یہ میری خواہش ہے۔ تو دور حاضر کی خواتین کے لیے یہ بہت بڑی مثال ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہونا یہ کوئی تکیہ نوسی بات نہیں ہے، یہ تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ خواتین جو اپنے شوہروں کی پیاریاں ہیں، جن پہ ان کے شوہر راضی ہیں۔